سلام دوستوں، میں میسم، آپ دیکھ رہے ہیں جرأت پاکستان۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو سٹوڈنٹس کے لیے، والدین کے لیے اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے ہے۔ بے حیائی کی روک تھام کے لیے پاکستان کی پولیس نے، پاکستان کے اداروں نے جو ہے وہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اس حوالے سے یہ آگاہی ویڈیو ہے۔ آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دیگر لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، بے حیائی کے حوالے سے پشاور کی پولیس نے، ہری پور کی پولیس نے، ایبٹ آباد اور مانسہرہ اور دیگر پاکستان کے علاقوں کی پولیس نے اپنی کارروائیاں سخت کر دی ہیں۔ میں کچھ اس کی تفصیلات بتاؤں گا، پشاور میں کیا ہوا، ہری پور میں کیا ہوا اور دیگر پاکستان کے علاقوں میں کیا ہوا، لیکن اس کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل جرأت میڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا۔ پشاور پولیس نے فحش اور غیر اخلاقی مواد سوشل میڈیا پر پھیلانے کے الزام میں خاتون ٹک ٹاکر سمیت کئی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین، میرے پاس جو خبریں ہیں یا جو میرے پاس اپڈیٹس ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ پولیس ترجمان کے مطابق تھانہ آغا میر جانی شاہ نے کارروائی کرتے ہوئے نورزادہ عرف لالے ولد نواب اور اس کے علاوہ کئی دیگر خواجہ سراج، ان میں سجل خان اور کئی دوسرے لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تھانہ گل بہار کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ٹک ٹاکر علی شاہ 007 کو بھی فحش اور غیر اخلاقی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ یہ تمام یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، فیس بک پہ کام کرنے والے لوگ یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کام کرنے والے لوگ اور وہ لوگ کہ جو بالخصوص بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، کہ جن کا ایسا کنٹینٹ ہوتا ہے کہ جو فیملی میں بیٹھ کے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی پشاور میں اور تقریباً 7 FIR درج ہوئیں، جن میں 10 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اس میں پولیس نے اپنا موقف دیا۔ SP آپریشنز مسعود احمد منگش نے پولیس کریک ڈاؤن کے حوالے سے تصدیق کی اور بتایا کہ پولیس کو سوشل میڈیا پر فحاشی کے حوالے سے شکایات ملی۔ SP نے بتایا کہ کریک ڈاؤن عوامی شکایات پر کیا گیا اور یہ عمل جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی کارروائی کا مقصد کسی کو سزا دینا نہیں بلکہ اصلاح کرنا ہے۔ ٹک ٹاک پر مبینہ فحاشی کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک بندے نے جا کے درخواست بھی دے دی، وہ بھی بڑی دلچسپ سی۔ آئیے اس کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ وہ یہ تھی کہ کچھ دن پہلے نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے ثاقب الرحمان نامی شہری نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دی، جس میں اس نے اپنا موقف اپنایا کہ ٹک ٹاک پر فحاشی پھیلائی جا رہی ہے جس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ درخواست کے مطابق ٹک ٹاکر سوال جواب کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہارنے والے کو نازیبا سزائیں دی جاتی ہیں، جبکہ فحش گالیاں بھی دی جاتی ہیں۔ درخواست پر ابھی تک سماعت نہیں ہوئی۔ ناظرین، یہ بڑی زبردست ایک درخواست تھی، اس پہ سماعت ہونی چاہیے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ یہ جو فحاشی پھیلا رہے ہیں ٹک ٹاکرز اور جو اپنے چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر ہمارے اس خوبصورت معاشرے میں کہ جہاں پہ ماں بہن بیٹی کی ایک زبردست قسم کی عزت اور آبرو کا خیال رکھا جاتا ہے اور اسلامی اقدار میں، اسلامی معاشرے میں اسلامی اصولوں اور اقدار کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے چند پیسوں کی عوض۔ ان پر کارروائی ہونی چاہیے اور وہ کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جوئے کی پروموشن کا جو الزام تھا، ڈکی بائی کے بعد مزید 2 ٹک ٹاکرز NCCIA کے نشانے پر ہیں اور ان کو نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ ادارے کی طرف سے نوٹسز ندیم مبارک عرف نانی والا، جو کہ مشہور ایک ٹک ٹاکر ہے، اس کو بھی جاری کیا گیا، اور محمد حریرہ کو جاری کیے گئے نوٹس، جن کو 9 ستمبر کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں طلب کیا گیا۔ اور NCCA کے مطابق ڈکی بائی نے اپنے یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے غیر رجسٹرڈ جو اپلیکیشنز ہیں اس کی تشہیر کی، جس کی وجہ سے کئی افراد کو مالی اور جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ناظرین، یہ بنیادی طور پہ جوئے کے خلاف کام کرتے تھے، جوئے کے حوالے سے کام کرتے تھے، جوئے کی پروموشن کرتے تھے اور مختلف قسم کی اپلیکیشنز کی پروموشن کرتے، اور اس میں یہ بنیادی طور پہ لوگوں کو غلط اپلیکیشنز کی طرف مائل کر کے ان سے پیسے بٹورنے کا انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ، مجھے بھی اکثر فون کالز آتی ہیں، میرے ساتھ مختلف کمپنیز، مختلف اپلیکیشنز کے لوگ رابطہ کرتے ہیں ہماری ٹیم کے ساتھ کہ آپ ہماری پروموشن کریں، تو ہم اس کی پہلے تصدیق کرتے ہیں کہ آیا یہ گیمبلنگ تو نہیں ہے، آیا یہ جوئے کی گیمز تو نہیں ہے، کیونکہ آپ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ خود جوا کھیلیں یا دوسرے کو اس کی دعوت دیں، یہ دونوں ایک ہی برابر کے گناہ ہے، کوئی اس میں کوئی اوپر نیچے کی سزا نہیں ہے، بالکل سیم ہی سزا ملے گی۔ تو یہ جو آدمی تھا یوٹیوبر ڈکی بائی، اس نے بنیادی طور پہ پروموشن کی تھی، کہ ایسی اپلیکیشن کی کہ جو جوئے کو پروموٹ کر رہی تھی، جو گیمبلنگ کو پروموٹ کر رہی تھی۔ اس کے خلاف FIA نے کارروائی کی، ان کو تو گرفتار کر لیے گا، لیکن ابھی 2 مزید ٹک ٹاکرز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے FIA کی جانب سے، اور جن میں ندیم نانے والا ایک بڑا نام ہے،
ان کو بھی کیا گیا. اور میں تمام یہاں پہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی آپ کو پروموشن کے لیے آپ سے رابطہ کرے تو گزارش ہے کہ پہلے اس ایپلیکیشن کو دیکھیں کہ آیا وہ معاشرے میں جوئے کا فروغ تو نہیں کر رہی, آیا وہ معاشرے میں برائی کو فروغ تو نہیں دے رہی, اس کے بعد آپ لوگ اس کی پروموشن کریں. ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ لڑکی کا روپ دھارنے والا سوابی کا نوجوان ٹک ٹاکر گرفتار ہو چکا ہے اور حقیقت اس کی بے نقاب ہو چکی ہے. وہ بنیادی طور پہ لڑکیوں کا روپ دھار کے, لڑکی کا اس نے روپ دھارا ہوا تھا, وہ جوان لڑکا تھا اور وہ سوشل میڈیا پہ بے حیائی پھیلا رہا تھا. عبد المعیز نامی یہ شخص تھا اور پولیس نے بر وقت کارروائی کی اور سوابی پولیس نے یہ کارروائی کر کے اس نوجوان کو حراست میں لیا. دیکھیے کہ لوگ کتنا گر چکے ہیں پیسہ کمانے میں کہ خود کو اپنی جنس بھی تبدیل کر رہے ہیں. یہ نامرد قسم کے لوگ پیسے کی لالچ میں اتنا گر چکے ہیں کہ یہ لوگ اپنی شناخت بھی تبدیل کر کے پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کو اپنے سامنے جسم لے کے آ رہے ہیں اور خواتین بن کے اور خاتون کا کردار اپنا کے یہ پیسے کما رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. ان کے والدین پتہ نہیں گھروں میں نہیں ہوتے. اگر ان کے والدین گھروں میں ہوتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کو روکیں, اس طرح کی حرکتیں نہ کرنے دیں. خدا را گزارش ہے. ناظرین, اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم خبر, ہری پور پولیس نے کارروائی کی. میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو ہری پور پولیس کی کارروائی ہوئی جس میں دفعہ 188 کے تحت 188 کے تحت خانپور ہوٹل کو سیل کیا گیا. شدید عوامی رد عمل آیا. انہوں نے بلکہ اجازت لی ہوئی تھی, بارکیف اجازت اس ہوٹل نے لی ہوئی تھی کہ ہم برتھ ڈے کریں گے, اور ان لوگوں نے جنہوں نے برتھ ڈے کرنی تھی خانپور کے اندر, لیکن اس برتھ ڈے کے نام پر اتنی بے حیائی پھیلائی گئی کہ ہمارے ہری پور کی ایک بڑی پرومیننٹ سیاسی شخصیت ہیں جناب یوسف ایوب خان صاحب, انہوں نے بھی اپنی تقریر میں اس کا حوالہ دیا کیونکہ لوگوں نے زیر احتجاج کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو یوسف ایوب خان نے اپنی تقریر میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہم اس ہوٹل کو سیل کروائیں گے اور اس کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کریں گے, اور وہ ہوئی. اور چونکہ جب آپ کو انتظامیہ 188 کی پرمیشن دیتی ہے, اس کے تحت آپ پروگرام کریں, تو اس میں بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جن کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ہوتا, جن ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے آپ نے پروگرام کرنا ہوتا ہے. لیکن اس پہ ظاہر لاؤڈ سپیکر کی پابندی ہوتی ہے, پھر فحاشی نہ پھیلانا, کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے اے سی خانپور نے یہ کارروائی کی اور اس ہوٹل کو بھی سیل کیا, اور ڈسٹرکٹ پولیس نے 188 کی ایف آئی آر بھی ہوٹل انتظامیہ پر دی. ہری پور کے لوگوں نے ناظرین خواجہ سرا فنکشنز پر فوری پابندی لگانے کا مطالبہ بھی کر دیا. یہ مختلف اخبارات میری نظروں سے گزری جو آپ کی اسکرین پر آ رہی ہیں. اس میں ہری پور کے لوگوں نے عوامی سطح پہ یہ ریئیکشن آیا کہ خواجہ سرا جو ہیں, کیونکہ پورے پاکستان میں فحاشی کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ کریک ڈاؤن جاری ہے, تو ہری پور میں بھی لوگوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ خواجہ سرا جو کہ اپنا جسم دکھا کے معاشرے میں جو ہے وہ برائی پھیلاتے ہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. یہ عوامی موقف تھا جو میں نے آپ کو بتایا. اور شہریوں کا کہنا تھا کہ فحش فنکشنز میں پیسہ اور منشیات کا استعمال عام ہے, انتظامیہ اس کے حوالے سے سخت کارروائی کرے اور ایکشن لے. انتظامیہ کر رہی ہے. کل وہ ایک ہوٹل مون ریسٹورنٹ, اس کے اوپر کارروائی ہوئی. ہری پور پولیس کا بھی موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ وہ کارروائی جو تھی وہ جو بندے ہوٹل میں رہنے کے لیے جنہوں نے روم لیا ہوا تھا, انہوں نے اپنے قواعد و ضوابط اس رجسٹرڈ میں درج نہیں کروائے ہوئے تھے اور ہوٹل انتظامیہ نے نہیں کیے تھے, اس کی وجہ سے کی تھی. کیونکہ ہری پور میں الحمدللہ اس طرح کی فحاشی نہیں ہے, اس طرح کی ٹک ٹاکرز نہیں ہیں جو فحاشی پھیلائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ہمارا علاقہ بڑا پرامن ہے اور اس حوالے سے بھی الحمدللہ لوگوں میں ایک مذہبی ایک غیرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ دیگر خطوں سے بڑا زیادہ ہے. تو یہاں پہ اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے انتظامیہ کوئی کارروائی کرے. مانسیرا اور ایبٹ آباد میں مختلف کارروائیاں ہوئیں اور مختلف لوگوں کو پکڑا گیا اور وہ بڑا زبردست ایک کام کیا گیا پولیس کی جانب سے ایبٹ آباد اور مانسیرا کی کہ وہاں پہ یہ اس طرح کی گندگی موجود ہے اور ان کو پکڑنے کی ضرورت بھی ہے اور پکڑا جائے. میں اس پہ اپنا تجزیہ ضرور پیش کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ پہلے تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے بچے کر کیا رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا ان کو دیتے ہیں, موبائل دیتے ہیں یوز کے لیے, لیکن سوشل میڈیا کے دو قسم کے پہلو ہیں. ایک سوشل میڈیا اچھائی کے لیے بھی ہے, ظاہر ہے آج کل چیٹ جی پی ٹی ہے, گوگل ہے, دیگر کئی اس طرح کے اپلیکیشنز موجود ہیں جن پہ بچہ اپنی اسٹڈی کے حوالے سے کافی محنت کر سکتا ہے اور وہ ان سے مدد لے سکتا ہے. لیکن اس کے مد مقابل گندگی بھی بڑی سوشل میڈیا پر موجود ہے, تو اس پہ والدین کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور بچوں پر نظر رکھیں. اور اس کے علاوہ
جو طالب علم ہیں, جو اسٹوڈنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی سرگرمیوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں. معاشرے میں بگاڑ کا بنیادی مقصد, جو بنیادی ایک جو مین ایشو ہے, وہ سوشل میڈیا کا ہی. بجائے ان ٹک ٹاکرز کو دیکھنے کے, بجائے ان فحاشی پھیلانے والے, اوریانی اور ننگے جسم دکھانے والے ان ٹک ٹاکرز کو دیکھنے کی, خواتین کو ان کو پروموٹ کرنے کے, سلجھا ہوا کنٹینٹ دیکھیں, ایجوکیشنل کنٹینٹ دیکھیں. اگر انٹرٹینمنٹ بھی آپ کو کرنی ہے تو وہ بھی ایک اچھے طریقے سے پڑا ہوا ہے کنٹینٹ, فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر آپ اچھا کنٹینٹ دیکھیں, نہ کہ اس طرح کی فحاشی پھیلانے والا کہ جو بندہ ماں بہن بیٹی کے درمیان بیٹھ کے نہ دیکھ سکے ایسا کنٹینٹ, نہ تنہائی میں دیکھیں اور نہ گھر میں دیکھیں. انتظامیہ اور پولیس کے لیے بھی ایک پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ صرف گرفتاریاں کافی نہیں ہیں, اصلاحی اقدامات اٹھائیں اور آگاہی مہم چلائیں. اس کے علاوہ ڈیجیٹل لٹریسی پر غور کریں, ڈیجیٹل لٹریسی پہ کام کریں ضروری. جس طرح ہری پور پولیس نے بڑا زبردست یہ اشتہار کاروائیاں شروع کرنے سے پہلے چلا دیا کہ بھائی کوئی بھی آدمی جو ہے وہ فحاشی پھیلاتا ہوا نظر آئے گا ٹک ٹاک کے اوپر یا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, یا کسی قسم کی وہ ہری پور کے معاشرے کے اندر اس طرح کی غلط سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز کرتا ہوا نظر آئے گا تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اور یہ پولیس نے پہلے بتا دیا تھا. اسی طرح پولیس کو چاہیے کہ گائے بگائے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں سوشل میڈیا پر لائے اور ڈیجیٹل لٹریسی کو عام کرے تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو. ناظرین, بے حیائی روکنا تو اہم ہے, لیکن اظہار رائے اور مثبت مواد کو بھی دبانا نہیں چاہیے. مثبت مواد جو ہے اس کی بھی پروموشن ہم کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. ہر ایک کا اپنا موقف ہے. اگر ہم کسی کو اپنے دفتر میں بلا کے یا کسی کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا کے اس کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اس کا جو موقف ہے وہ میرا موقف ہے, نہیں. تو لہٰذا تھوڑا سا پڑھ لکھ جائیں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں. آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس بے حیائی کو روکنے کے لیے پولیس کو اور انتظامیہ کو کیا قدم اٹھانے چاہیے؟ اپنی یہ خصوصی اور زبردست قسم کی رائے کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اجازت دیں. خدا حافظ.